میں ملیر کینڈ گیا کسی کام سے, تو ایک شخص نے مجھے بتایا, وہاں ہم ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے, تو کسی نے بتایا کہ جی یہ شخص ہے, یہ ملحد ہو گیا, ایتھیسٹ ہو گیا, خدا کا منکر ہو گیا, مفتی صاحب اس کو سمجھائیں. اب میں کھانا کھا رہا تھا, میں کیا سمجھاتا اس کو. اچھا جو ملحد ہو گیا اس کی داڑھی بھی ہے, خیر وہ ویسے ہی رکھی لی ہوگی اس نے. میں نے کہا خدا کے بندے مجھے ایک بات بتا, یہ کائنات اگر خود سے چل رہی ہے, یہ بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے, یہ حسن اتفاق, اس کی کیا حسن اتفاق ہے؟ یہ اتنی سینس لیس باتیں کرتے ہو یار. فطرت نے ایسا ڈیزائن کیا ارتقاء اور ایوولوشن کے نتیجے میں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, بچے کی آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بن رہا ہے, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا اور ایک دم نئی چیز دودھ بننا شروع, اور ماں کی چھاتیوں میں پہنچ گیا وہ دودھ, اور بچے کو کچھ نہیں پتا, لیکن یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا. اور میں نے کہا بھائی یہ بکواس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو ڈارون کر کے گیا ہے. آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اچھا اماں بات, ابا پہلے, اماں بات یہ کہہ رہے ہیں, اماں بات جو آپ نے خطبے میں پڑھا اس کی وضاحت کر دیں. پہلے میں تھوڑے سے چترول ڈارون کے تو لگانے دیں نا. لوگ مجھے کہتے ہیں ہر بیان میں آپ کے ڈارون آتا ہے, اور ہر بیان میں آپ انگریزوں کے ابا کی واٹ لگاتے ہو, ابا نہیں ابا, یہ کیا, بس کرو یار. بے مسئلہ ہی یہی ہے سارا. دیکھو مسلمان جو مذہب سے دور ہوا, یا تو الحاد کی وجہ سے ہوا یا گورے کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ فالو کس کو کر رہا ہے؟ گورے کو کر رہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعوت میں مشرکین عرب کے بتوں کے بارے میں بتاتے تھے. کیوں؟ ان کے لیے مسئلہ کیا تھا؟ جب تک ان کے دل سے ان بتوں کی محبت نہیں نکلے گی وہ توحید کے راستے پہ نہیں آئیں گے. تو جب تک آپ کے دل میں گورے کے کلچر کی محبت نہیں نکلے گی, کیونکہ فالو اسی کو کر رہے ہیں, اور جب تک یہ سائنسدانوں کو جو باپ بنا لیا ہے نا, سائنس کو تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اتنا باپ نہیں بناؤ کہ افورڈ نہ کر سکو قیامت کے دن پھر اللہ سے آگے نہ لے کے جاؤ. تو یہ نکالنا ضروری ہے, اس کے بغیر رکاوٹیں پہلے دور کی جاتی ہیں نا, پھر آگے روڈ کیا ہے؟ صاف ہے. تو رکاوٹیں دور نہیں ہو رہی ہیں. ابے دیکھو جب بھی کوئی محلے میں کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو پہلے سارے اسپیڈ بریکر راستے سے, ایک دفعہ میں انڈا موڑ آیا تو روڈ بنا ہوا سارا صاف. میں نے کہا بھائی یہ تو ہم 10 سال سے یہاں روڈ نہیں بن رہا تھا, ایک دم کیسے پتا چلا؟ جی وہ فلاں آ رہے ہیں, ان کا بیان, ان کی تقریر ہے, جلسہ ہے. تو جلسے سے پہلے سب کچھ کیا ہو گیا؟ صاف ستھرا, ساری رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں. تو یہ رکاوٹیں, 2 بڑی رکاوٹیں اس وقت جو ہماری ینگ جنریشن کو دین پہ آنے سے روک رہی ہیں. ایک وہ کہتا ہے گورا کامیاب ہے, وہ مذہب پہ چلے بغیر کامیاب ہے, تو مذہب ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ تو مجھے بتانا پڑتا ہے بھائی وہ کامیاب نہیں ہے. اور دوسرا وہ جو سائنسدان, کیونکہ یونیورسٹی میں ہر وقت سائنسدانوں کو پڑھتے رہتے ہیں, تو ان کو پھر یہ پیغمبر, قرآن, اس کا تو ٹاپک ہی نہیں ہے نا یونیورسٹیوں میں. تو اس کو سمجھتے ہیں یار یہ تو پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام, اور اصل میں آئنسٹائن کی بات کرو یار ہمارے سامنے. وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, یہ بات کر رہے ہیں کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی, داؤد علیہ السلام کی. یہ تو مذہبی باتیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذہب کا جو ٹاپک ہے وہ سائنس سے الگ ہے, اور سائنس کا دائرہ کار ایک حد تک ہے. تو جیسے مذہب کو سائنس میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے, تو سائنس کو مذہب میں گھسیڑنا بھی ٹھیک نہیں ہے. سائنس یہاں عاجز ہے یہ بتانے سے کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی. سائنس عاجز ہے, وہ بتا ہی نہیں سکتی, کیونکہ اس کا تعلق ہسٹری سے ہے. اور جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت ہسٹری لکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا. اب وہ پھینکے جا رہی ہے, بندر تھا تو وہ ایک سیل تھا تو وہ پھینکے, یہ پھینکنے کو لوگ ریسرچ سمجھ رہے ہیں, تحقیق سمجھ رہے ہیں. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. تو وہ تو ڈارون تھا, کچھ بھی پھینکتا رہا بیٹھ کے. اور یہ 200 سال ہو گئے اس ڈارون کے نظریے کو آئے ہوئے, ابھی تک یہ تحقیق سے درست ثابت نہیں ہوا ہے. تو یہ خود اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے. 200 سال میں بھی آپ کا مقدمہ ابھی تک مقدمہ ہی ہے, وہ فیصلہ ہی نہیں ہو پایا کہ یہ صحیح تھا کہ غلط تھا, تو آپ کیسے آگے چلو گے؟